حالانکہ ابو جہل چھوٹا مجرم ہے اور عبداللہ بن ابی بڑا مجرم ہے. ابو جہل جحیم میں ہے اور عبداللہ بن ابی حاویہ میں ہے. حاویہ سب سے نیچے ہے, حاویہ کے اوپر جحیم ہے. حاویہ منافقوں کے لیے, اس میں عبداللہ ہے, اور جحیم مشرکین کے لیے, اس میں ابو جہل ہے. وہ ابو جہل سے بڑا اسلام کا دشمن تھا, یوں لگ, چونکہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا, ایسے لگا کے رکھا. ایک دن ان کے بیٹے عبداللہ, ان کا نام بھی عبداللہ تھا, اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے, یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں. کہنے لگے کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں, شاید اس کے اندر ایمان چلا جائے. تو آپ نے دے دیا. وہ گیا گھر کا, ابا یہ پانی تو پی لے. تو کیا ہے یہ؟ کہ یہ اللہ کے نبی کا جھوٹا ہے, پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. تو آگے کم وقت کہنے لگا جا وہاں پیشاب لے کے آ, وہ پی لوں گا, یہ نہیں پیوں گا. پیشاب لے کے آ, وہ پی لوں گا, یہ نہیں پیوں گا. تو ان کو اتنا غصہ چڑھا, وہ گیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں, بیٹا ہو کر میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. کہ عبداللہ تیرا باپ ہے, قدر کر, قدر کر. میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے, جاؤ اس کی خدمت کرو, تیرا باپ. جنازہ پڑھا, اپنا کرتا اتار کے کفن کے طور پر دیا, اور اس کو قبر میں اتار چکے تھے. آپ دیر ہو گئے, آپ ذرا دیر سے پہنچے, اس کو دوبارہ قبر سے باہر نکلوایا, اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے. اس منظر کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا. تو بھائیو میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ یہاں آپ امت بن کے رہو, مسلم بن کے رہو. جو تمہارا عقیدہ ہے, جو تمہاری سوچ ہے, اس کو گلے سے لگا کے رکھو, لیکن دوسروں کو احترام دو, عزت دو, سب کو اپنا سمجھو. سارے ہم نے تو غیروں کو اپنا بنانا تھا, ہم نے اپنوں کو غیر بنائے تھے. تو کتنی بڑی ظلم و زیادتی کی بات. جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی ایمان اٹکا رہ گیا, ایک دن جنت میں جائے گا. چونکہ ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ جہنمی لوگ مسلمانوں کو کہیں گے کہ تم بھی دوزخ میں, ہم بھی دوزخ میں, تمہارے ایمان کا کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر فرمائیں گے کہ جس نے زندگی بھر میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا, اسے جنت میں ڈال دو. جس نے زندگی بھر میں ایک دفعہ خالی میرا نام لیا ہے, اس کو بھی جنت میں ڈال دو. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کس بات پہ خوش ہو کہ اللہ اس کو جنت دے دے ہمیں, اور کس بات پہ ناراض ہو کہ اللہ ہماری پکڑ فرما دے. کوئی خبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے, ایک نیک تھا, ایک گناہگار تھا. تو نیک کہتا تو بہت گندا ہے, وہ کہتا یار مجھے اللہ پہ چھوڑ. وہ روز اس کو تو بڑا گندا ہے, وہ کہتا یار مجھے اللہ پہ چھوڑ. تو ایک دن کہنے لگا تیری بخشش نہیں ہو سکتی, اللہ کی قسم اٹھا لی. وہ دونوں مر گئے. تو اللہ نے وہ اس عابد سے کہا تو نے اتنی بڑی قسم کیوں اٹھائی کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی؟ تو ٹھیکیدار, چل بے تو جا جنت میں. اگر تو نے میری رحمت کو پابند کیوں کیا, اس کو ڈالو جہنم میں. تو کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو, سب کو عزت دو. ہمارا کام تو گلے لگانا نہ کہ نفرت کرنا. مثلا ایک آدمی آپ کے نزدیک غلط ہے تو وہ سمجھو وہ مریض ہے, تو مریض کا علاج ہوتا ہے کہ مریض کو ہسپتال سے نکالا جاتا. وینا ملک ہمارے انڈسٹری میں وہ لڑکی جس نے بالکل کپڑے اتار دیے, ننگی ہو کے آ گئی. بر صغیر میں کسی ہندو لڑکی نے بھی یہ یہاں تک سٹیپ نہیں اٹھایا کہ وہ بالکل ننگی سکرین پہ آ جائے. وہ لڑکی تھی جو ننگی ہو کے سکرین پہ آ گئی انڈیا میں. تو میں 1 جنوری کو پہنچا ٹیونس سے دبئی, تو مجھے کسی نے کہا کہ وینا ملک کی شادی ہو گئی. میں نے کہا یار میری ملاقات کراؤ. انہوں نے کہا آپ اس سے ملیں گے. میں نے کہا کیوں؟ اللہ کے نبی کی امتی ہے, پتہ نہیں کب اللہ دل بدل دے. تو اس کو پیغام بھیجا, اس نے معذرت کر لی, کہا نہیں میں نہیں آتا. میں نے کہا چلو مجھے اجازت دو میں آ جاؤں. تو اس نے کہا وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. میرے ساتھ جواد وسیم تھے, وہ ٹی وی میں کام کرتے ہیں, ماشاءاللہ تبلیغ میں بہت کام کیا انہوں نے. میں ان کو ساتھ لیا اور اس کے گھر چلا گیا. اس نے ایک نوجوان تھا, اسد پٹھان تھا, اس سے انہوں نے شادی کی تھی. تو میں نے اسے کہا
بیٹی آپ کو شادی مبارک، اللہ آپ کا گھر آباد کرے، اچھی بیوی بنائے، اچھی ماں بنائے۔ آپ کے لیے ہمیشہ دعا کی ہے، جب بھی آپ کی خبریں چھپتی تھیں بدنامی کی تو میں آپ کے لیے دعا کیا کرتا تھا اور تمنا کرتا تھا کہ میری آپ کی کبھی ملاقات ہو جائے۔ تو وہ رو پڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ کس بات پہ اس کے آنسو نکلے۔ ہم اٹھ کے آ گئے، پھر میں چلا گیا جبوتی سے واپس آیا تو پھر میرا 2 دن کا سٹے تھا اور یمن جانا تھا۔ تو دونوں میاں بیوی خود آ گئے جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں سر پہ پورا دوپٹہ لیا ہوا کہ مولانا آپ نے میری زندگی بدل دی، اور یہ دوپٹہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زندگی بھر سر سے کبھی نہیں اترے گا۔ میں نے کہا بیٹی میں نے تو کچھ نہیں کہا، تمہاری زندگی کیسے بدل گئی؟ کہا یہ میرا خامد بیٹھا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ شادی کر رہی ہوں، فلم نہیں چھوڑوں گی۔ 6 فلمیں سائن کی ہوئی تھی ابھی بھی اس سال، 6 فلمیں سائن کی ہوئی۔ کہا میں نے اسے کہا تھا میں شادی تو کر رہی ہوں، فلمیں نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن میں نے کہا تو تیرا ارادہ کیسے بدل گیا؟ کہا آپ نے مجھے بیٹی کہا، آپ جیسا میرے جیسا کوئی بیٹی کہہ سکتا ہے؟ مجھے تو ماں باپ بیٹی کہنے کو تیار نہیں، تو آپ نے مجھے بیٹی کہا، مجھے عزت دی، اب میرا دل پگھل گیا۔ تو ہمارا کام تو قریب کرنا ہے نا، دور کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے۔ تو امت میں اختلاف تو صحابہ کے دور سے ہے، نبی کے دور سے ہے۔ بخاری دیکھو، میں وہاں چونکہ ساری تجارت دنیا میں ادھار پہ چلی گئی ہے، تو وہاں فیصل آباد کا ایک بازار ہے سوتر منڈی، جہاں اربوں کے کاروبار روزانہ ہوتے، تو روزانہ سر پاٹ رین گریبان پاٹ رین، تیری ماں تے تیری فلانی تے تیری فلانی۔ تو میں نے ایک دفعہ ان کو جمع کیا، میں کہا دیکھو بھائی، یا ادھار دینا چھوڑ دو، تمہارا ظرف نہیں ہے تو ادھار دینا بند کر دو، اگر ادھار دینا ہے تو پھر یہ گالیاں دینا چھوڑ دو، ورنہ تمہارا گھاٹا زیادہ ہے۔ 10 کروڑ 10 ارب کیا پوری دنیا بھی ایک آدمی تمہاری نگل گیا ہے تو وہ پکڑا جائے گا قیامت کے دن۔ لیکن تم نے ماں بیٹی کی گالی دے دی تو جرم تیرا بھی گھٹ کوئی نہیں، کیونکہ ماں بیٹی کی گالی دینا اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ تو بھائیو آپ سے گزارش ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ یہاں زندگی گزارو اور مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو، امتی بن کے رہو، فرقہ واریت کا شکار نہ ہو، تعصب کا شکار نہ ہو، نفرتوں کا شکار نہ بنو، مسلم بن کے رہو۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھو۔ پوری دنیا پھرا ہوں، جو فرقہ واریت کی آگ پاکستان میں ہے کہیں نہیں دیکھی، اور ہندوستان اس کے ساتھ مطلب ایک ہی ٹکڑا ہے، بنگلہ دیش میں بھی اتنے، لیکن ہندوستان پاکستان میں نفرت کی انتہا ہے۔ تو آپ لوگوں کی روٹس چونکہ وہیں سے ہیں، تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ بطور مسلم زندگی گزارو، بس سب کو گلے سے لگانا سیکھو۔ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی گلے سے لگایا کہ اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دیا، حالانکہ آپ تو اندر دیکھ رہے تھے کہ یہ سب منافق، لیکن اپنی مجلس سے کسی کو نہیں اٹھایا کہ تو منافق ہے، اٹھ جا میری مجلس سے۔ کسی کو بتایا نہیں سوائے حضرت حذیفہ کی، وہ بھی اس لیے بتایا کہ کل کو کوئی نقصان ہونے لگے تو ایک آدمی کو پتا ہو کہ بھئی یہ آدمی ٹھیک نہیں، کسی کو خبر نہیں دے۔ ایک منافق سردار تھے زید، وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ایمان یہاں ہے کفر یہاں ہے، ایمان لاتا ہوں، میرے لیے دعا کر دے۔ تو آپ نے اس کے یہاں ہاتھ رکھا کہ اللہ اس کی زبان کو سچا کر دے، دل کو صاف کر دے، اس ایمان سے سینہ بھر دے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں منافقوں کا چودھری ہوں، آپ کو سارے منافقوں کا پتہ بتاؤں؟ آپ کو تو پہلے ہی پتہ تھا، لیکن چونکہ اور لوگ بیٹھے تھے کہ نہیں، کسی کا نہیں بتانا، جو آئے گا ہم سینے سے لگائیں گے، جو نہیں آئے گا اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں گے۔ تو میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگا کے رکھا۔ عبداللہ بن ابی جیسے کا جنازہ پڑھا تھی، جبکہ حضرت عمر روک رہے ہیں کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ منافق ہے۔
میرے محبوب، آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں گے۔ تیسرا ترجمہ، یہ امام راضی کی بات ہے اس لیے میں آرام سے کہہ رہا ہوں۔ والضحی، یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں۔ والضحی، میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم۔ بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ الم یجد کا ہاں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا۔ اجازت ہے کھڑے ہو کے پی لوں؟ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ انی و امتی علی کوم من الارض، قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے۔ میرے رب کہہ رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ جانتے ہی نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ الم یجد کا یتیم، اب پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وحی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے، اور قریش مکہ کہنے لگے وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَا، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا۔ غیروں کی بات بری لگتی ہے، اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے، والضحیٰ، اللہ اکبر۔ دیکھو مثلا میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرا ایکسپریشن دیکھتا ہے نا، کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں، مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا، آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلایا، اس کے اگلے سال بھی بلایا، ابھی بھی بلایا، اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ فوزان سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے تیرے خوبصورت بالوں کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیسے؟ الم یجد کا یتیما فآویٰ، آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے، میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور
کمی میں تھے تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا، میں نے وہ بوجھ ہٹائے، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر آگے اللہ نے نصیحت کی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو میرے محبوب آپ یتیم تھے، کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا۔ میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے، آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا۔ اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی، تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں۔ اس صورت میں اتنا خوبصورت تناسب ہے، پیچھے چلو، ما ودعک ربک وما قلی، دلیل کیا ہے؟ الم یجدک یتیما فآوی، بھلا میرے محبوب میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ یتیم تھے، میں نے ٹھکانہ دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اگلی آیت آ رہی ہے، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کا اس کے ساتھ جوڑ ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس کا آخری آیت کے ساتھ جوڑ ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں۔ پہلی مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ جا کے جڑتی ہے الم یجدک یتیما فآوی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور آگے کیا آ رہا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ تین کا سیٹ ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ جا کے جڑتا ہے الم یجدک یتیما فآوی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ جا کے جڑتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ جا کے جڑتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ پھر اگلی تین ان اوپر والی تین سے جڑتی ہیں میرے محبوب۔ الم یجدک یتیما فآوی، فاللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ سبحان اللہ، کیسے پرویا ہے میرے رب نے، کس خوبصورت انداز میں اس کو پرویا ہے۔ اس کے آگے آتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، تو لکھ رہا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میں نے آپ کو اپنی طلب میں اپنا آپ دکھایا۔ آپ کے پاس لوگ طلب لے کر آئیں گے تو آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ سورۃ والضحیٰ میں گم ہو جاؤں گا، مجھے تو تھوڑا آگے یہ بتانا ہے کہ میرے نبی سے محبت کیوں نہ کریں، کہ ان سے اللہ پیار کر رہا ہے، ان سے اللہ محبت۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، قرآن کی سب سے پہلی قسم سورہ نساء، اور قرآن کی سب سے آخری قسم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے، فَلَا وَرَبِّكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اب تھوڑا غور فرمائیں، اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے،
اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم. تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے. یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا. اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، ان پہ پھل لگتا ہے، وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے. اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے. آپ نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا. آپ نے اس سے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے. وہ تو منافق تھا، وہ اٹھ کے چلا گیا. ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح. آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے میں تمہیں لے دوں گا. وہ اس کے پیچھے چلے گئے. اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے. باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے. تو کہتا ہے پکے ہو، پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں، میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے. انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری باغ تیرا. وہ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا. کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی. آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا. کم من عدق رداح ودار فیاح لأب الدحداح فی الجنہ. میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے سینکڑوں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے. یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی. میرے نبی کی جس سے یہ ہمارے بچے نہیں ہیں، یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کراچی میں ملا، تو وہ جو عجیب سے بال نہیں یہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا یہ تم نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں؟ میسی کوئی تھا، میسی، ہاں آپ کو پتہ نہیں میسی کے بال ایسے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا برے لگتے ہیں. کہا کیسے؟ میسی کے بال ہیں برے کیسے لگتے ہیں؟ جب آدمی کسی کو بڑا بنا لیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے. اللہ کے محبوب سے محبت کی نشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. ان کی زندگی صرف 5 نمازیں نہیں ہیں، ان کی زندگی صرف 30 روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے. آپ ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے. آپ اپنے وضع، شکل، صورت، سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ صورت ہے، وہ شکل ہے، وہ منظر ہے کہ آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے. میرا ادھر ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ دیا. سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بولتے بولتے ادھر دیکھتا تو مجھے اپنا مضمون بھول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا. یہ تو دنیا ہے. اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا؟ ایک بدو عورت ہے، ان پڑھ عورت ہے، ام معبد الخزاعیہ. وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے. آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا، لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے. وہ بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق
لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم قصيم أكحل أحور أزج أقرن إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعلاه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن. اللہ، پتہ چلا کہ الفاظ کا ردم، وہ کوئی بولو تو صحیح، کیا ردم ہے. اب ترجمہ سنو. وہ کہتی ہے اپنے خامند کو کہ ابو معبد، ایک شخص آیا تھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو. سبحان اللہ، کیا کہے، انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل. پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے. پیٹ نکلاؤ تو آدمی سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے. ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو، ہم کھانے نہیں آئے، زندگی گزارنے آئے ہیں. رمضان میں کیسی تباہی پھیلاتے ہو، سموسے بھی، پکوڑے بھی، مچھلی بھی، مرغی بھی، پھر اوپر سے 7 اپ. وہ کہتے ہیں وہ اس میں تو گیس ہوتی ہے، اس کا گیس باہر نکلتی ہے تو ڈکار آتا، کہتا شکر ہے ہاضمہ ہو گیا. وہ ہاضمہ نہیں ہوتے، رسط اناس ہو گیا. کہا اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا، خوبصورتی اس کی باندھی تھی، اور میں جدھر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا. اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بھرتی تھی، میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں، میرا دل نہیں بھرتا تھا. کون؟ وسیم. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے. قسیم، جدھر سے دیکھو حسن ہو، اسے کہتے ہیں قسیم، کہ اس کی آنکھیں بڑی موٹی. احور، ادعج، اشکل، انجل، ابرج، اہدب، یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے. ان 5-6 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی. حسن و جمال آنکھوں میں، اور پلکیں بڑی لمبی. یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں نا لمبا لمبا کرنے کے لیے، تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے. داڑھی بڑی خوبصورت تھی. زبان میں، آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، آواز میں ایک ایسا دل کھنچتا تھا. گردن لمبی تھی، سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا. جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا. اور سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر. سبت القصب، سیدھا قد تھا، سیدھا قد، بالکل سیدھا قد. عریض المنکبین، چھاتی چوڑی تھی. طویل الزندین، بازو لمبے تھے. رحب الراحہ، یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی. چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے. رحب مسیح القدمین، پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے، اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا. اور یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چلتے تھے. اللہ، یہاں 4 آدمی سلام کریں تو آدمی یوں ہو جاتا ہے. اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے، ایسے ایسے چلتے تھے، تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے تھے. ایسے آپ کبھی نہیں چلے. جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے. اگر اپنے نبی سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں؟ کون وفادار ہے؟ قیامت کا منظر ہوگا. میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، میرے رب کی قسم. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ یود المجرم لو یفتدی یومئذ من یومئذ بنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا. کلا، قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا. یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی، یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے. میں کہوں گا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟
یہ کہے گا ابا آپ کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے. ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے, اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے, اور سب نفسی نفسی. آدم علیہ السلام نفسی نفسی, نوح علیہ السلام نفسی نفسی, ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, یونس, عیسیٰ, موسیٰ, یوشع, لوط, شعیب, صالح, ہود, سارے انبیاء نفسی 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 نفسی, میری جان بچا میری جان بچا. ایک طرف سے ایک آواز آئے گی, ایک آواز آئے گی, امتی امتی. واہ یا رسول اللہ, ہم آپ پہ قربان جائیں. جس دن ماں نہیں پوچھ رہی, نبی نہیں پوچھ رہے, بیٹا نہیں پوچھ رہا, بھائی نہیں پوچھ رہا, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. تو نظریں طواف کریں گی, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, یہ کون بول رہا ہے, سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے. جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جھولی پھیلا کے کھڑے, یا میری امت کو, یا اللہ میری امت کو. کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے, جوئے کھیلتے رہے, زنا کرتے رہے, سود کھاتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, چوریاں کرتے رہے, ڈاکے مارتے رہے. میرا نبی کہہ رہا ہے میری امت کو بچا لے, میری امت کو بچا. تو اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے. موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے, میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا. ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے, تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, میری جان بچا لے. مریم جانے تو جانے, میری عیسیٰ. 5 بڑے رسول ہیں, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, میری جان بچا. اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بچا لے. کون سی امت انہوں نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا. میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ, دور ہو جاؤ میری نظروں سے, تم نے میری نسل کو قتل کیا, تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا. سب بلا یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے, میری امت کے متقی, میری امت کی رابعہ بصری, جنید بغدادی کو بچا. نہیں یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے, ساری امت کو میری جھولی میں ڈال. یہاں اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. معافی چاہتا ہوں میں جذباتی ہو گیا ہوں. میرے بھائی بہنوں, میرے بچوں, تھوڑی سی زندگی ملی ہے, تھوڑی سی زندگی ملی ہے, اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو.